میں نے اپنی بات کو کیا تھا شہادت سیدنا امام حسین کے بعد مظالم کا یہ سلسلہ ابھی ٹھہرا نہیں۔ تاریخ میں لکھا ہوا کہ سیدنا امام حسین اپنے عزیزوں کی جانیں اپنے سامنے قربان ہوتے ہوئے دیکھتے رہے، ابتلاء و آزمائش کے دور سے آپ گزرتے رہے، بالآخر بڑی بڑی قربانیاں اور بڑے بڑے صبر کے مرحلے سر کر لینے کے بعد آپ نے اپنی جان کو بھی جان آخری کو سپرد کر دیا، اور اس طرح اسلام کو اور تعلیمات اسلام کو آپ نے ایک تازہ زندگی عطا فرما دی، اور حق و باطل کے درمیان اپنے پاک مطہر پاکیزہ خون سے خط امتیاز حاصل کیا، ایک لکیر کھینچ دی اپنے خون کے ذریعے آپ نے کہ کبھی بھی حق اور باطل ضم نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے نظریات پر اپنے عقیدے کو رک کر حق و باطل میں اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ یہ کہہ لیں کہ اس طرح سیدنا امام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابتلاء و آزمائش کی داستان کو بہت خوبی مکمل کرنے کے بعد اپنے خالق و مالک حقیقی اللہ جل وعلا کریم کے قرب میں آپ پہنچ گئے۔ لیکن ابھی اہل بیت اطہار کی کچھ نفوس ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کی ابتلاء و آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، اور ان میں ایک نمایاں نام سیدنا امام حسین کے ہمشیرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سخت جگر مولا علی کی نظر سیدہ طیبہ اور سیدتنا حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک نامی نامی ہے۔ آپ نے پھر حسینی قافلے کی قیادت کے فرائض کو بھی انجام دیا، اور امام حسین کی شہادت کے بعد شہداء کے لاشوں پر مبارک جسم نازنین پر جو گھوڑے دوڑائے گئے، اور اس کے بعد جو حکومتی کی گئی شام تک یہ کھیل جاری رہا۔ اہل بیت اطہار کے خیموں میں بھی آگ لگا دی گئی۔ کسی شاعر نے کہا تھا دین بچانے کو محمد کے قبیلے نکلے، گھر سے سب بھائی بہن بیٹے بھتیجے نکلے، اور ظلم یہ سمجھا تھا خیمے میں جل جائے گی نماز، رات خیموں کے ہٹائی مصلی نکلے۔ ظلم یہ سمجھا تھا خیمے میں جل جائے گی نماز، رات خیموں کے ہٹائی مصلی نکلے۔ رفیقان گرامی قدر خیموں کو جلا دیا گیا، اور پاک باز بیویوں کے سروں سے ردائے عفت کو چھین دیا گیا، اور یہاں تک کہ جو مال و زر کہنے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی چھینے گئے، طرح طرح کے مظالم اور طرح طرح کی مصیبتیں ان پہ ڈھائی گئی۔ اسی طریقے سے اس ظلم کی اس تاریخ رات کو اہل بیت نبوت کے بچے ہوئے نفوس قدسیہ سے گزارا، اور اس کے بعد جو ہے جب صبح ہوتی ہے، یعنی جب 11 محرم کو صبح طلوع ہوتی ہے، اس 11 محرم کی صبح کی قیامت خیز جو منظر ہے، اور جس وقت اہل بیت پاک کے قافلے کے ان پاک باز نفوس قدسیہ کو بیڑیوں میں قید کرنے کے بعد اور ان کو ہاتھ پیر سے باندھنے کے بعد جب سواریوں کو کس کے لے چلنے لگے، تاریخ کا ایک بڑا ہی ہولناک منظر۔ ہولناکیاں یہی کیا کرتی کہ جو ان کا سب سے عظیم سہارا تھا، تیار غیر میں اس کا سایہ اپنے سروں کو اٹھ گیا، سر میں جلا دیے گئے، مال و متا لوٹا گیا، تکلیفیں دی گئی۔ شاعر نے کہا میں جل گیا تھے میرا تحلیل، دین پر آنچ نہیں آنے دی، مرحبا جرت ابن حیدر سر دیا بات نہیں جانے دی، مرحبا جرت ابن حیدر سر دیا بات نہیں جانے دی۔ اور ان مظالم کے بعد جب اہل بیت پاک کے اس قافلے کو اب یہ یزیدی لوگ خوشی کے تازیانے لیتے ہوئے کوفہ کی جانب لے کے چلنے کے ارادے سے جب ان کو سواریوں کو بٹھایا گیا، امام زین العابدین کا گزر کربلا کے اسی ریزگار سے ہوا ہے۔ ابھی صبح کا وقت ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، اسی خطے سے اسی ریزگار سے ہو رہا ہے جہاں تو شہداء کربلا کی بے دور و لاشیں پڑی تھیں۔ ایک دن پہلے ان کو شہید کیا گیا،
بے غور و فکر غور ہوتا ہے قبر کے معنی، نہ ان کو قبر نصیب دی ہے نہ ہی ان کی لاشوں پہ بھی کفن ہے۔ تو آپ وہاں سے گزرنے لگے۔ میں پورا قصیدہ تو نہیں پڑھ سکتا کیونکہ امام زین العابدین مجھے بیان دینا ہے۔ امام زین العابدین نے بڑے ہی حسرت بھرے انداز میں مدینہ شریف کی روح کرتے ہوئے کہا ان نلت یا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہ النبی المحترم۔ اور یہ اشعار ہے یا رسول اللہ ادرک زین العابدین، ایسے کر کے اشعار ہے۔ آپ کہتے ہیں ان نلت یا ریح الصبا، اے باد صبا کی جھونکے تو ہوا چلتی، اے باد صبا، اے باد صبا یوم الی ارض الحرم، اگر کسی دن تیرا جانا حرم کی سرزمین کی طرف ہو، اے ہوا، اے باد صبا ان نلتا یا ریح الصبا یوم الی ارض الحرم، اے باد صبا اگر تیرا گزر کسی دن حرم کی سرزمین کی طرف سے ہو، بلغ سلامی روضۃ فیہ النبی المحترم، تو اسی سرزمین پر ایک روضے میں نبی محترم آرام فرما ہے، بلغ سلامی میرا سلام وہاں تک پہنچا ہے۔ یا آپ نے بڑے ہی کرم کے عالم میں کہا ان نلت یا ریح الصبا یوم الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہ النبی المحترم، کبھی طرح گزر ہو تو ایک نبی محترم جو ایک روضے میں آرام فرما ہے حرم کی سرزمین پر، وہاں تک ہمارا سلام پہنچائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ اور حضرت سیدہ زینب جب وہاں سے گزرنے لگے، حضرت زینب بھائی بہن کی محبت کچھ جھلکیاں ہم اور آپ کو جانتے ہیں، لیکن وہ بھائی بہن کی محبت، ان کی محبت کیسی ہوگی، اب اس کو ہم مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ اتنا ہم نے جانا ہے اپنی زندگی میں، اتنا سمجھا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عورت اپنے باپ بھائیوں سے کوئی بھی لڑکی محبت کرتی ہے۔ بات آپ کے ذہن سے کچھ قریب ہو جائے اس لیے میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ کوئی بھی لڑکی جب تک اس شادی سے پہلے کا اس کا دور ہے باپ بھائیوں سے محبت کرتی ہے، اپنے رشتے نکاح میں اتنی برکت اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کرتی ہے کہ دو اجنبیوں کے درمیان جتنی محبت نکاح پیدا فرما دیتا ہے اور کسی چیز سے محبت پیدا نہیں ہوتی۔ تو رشتہ نکاح منعقد ہونے کے بعد ہی اس عورت کی نظر میں سب سے زیادہ اس کا شوہر محترم ہوتا ہے۔ پھر وہ باپ بھائیوں کو چھوڑنا گوارا کرتے ہیں لیکن شوہر کو نہیں چھوڑتے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شاید پھر بچوں کی محبت اور زیادہ ہوتا ہے، شاید بچوں کی محبت آگے آ جاتی ہے، شوہر سے کم نہیں ہو جاتی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ بچوں کی طرف دونوں کی توجہ ہوتی ہے۔ پھر شوہر بھی یہی چاہتا ہے کہ بیوی بچوں کی طرف دھیان دیتا ہے۔ ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ عورت کی نظر میں آخر میں اس کے بچوں کی محبت بہت زیادہ ہوا ہے۔ اور سیدہ زینب نے اپنی وہی سب سے بڑی کمائی اپنے بھائی کے قدموں پر لٹائی ہے کربلا میں۔ اپنے بچوں سے کوئی جو بہن محبت کرتی ہے اور انہوں نے اپنی سب سے بڑی کمائی اپنے بھائی کے قدموں پہ لٹائی ہے، وہ حضرت زینب اب جو ہے اہل بیت اطہار کے قافلے کی آپ قافلہ سالار کی ہے، جب وہاں سے گزرنے لگی ایک یزیدی ہی کا بیان ہے۔ اس نے کہا کہ جب گزر ہوا سیدہ زینب نے جب شہدائے کربلا امام حسین اور اپنے عزیز و اقارب اور امام حسین کے محبین و جانثار فداکاروں کے جنازے بے غور و فکر دیکھے تو آپ مدینہ شریف کی طرف رخ کر کے کہتی ہیں واہ محمدہ واہ محمدہ۔ یہ واہ یا کے الفاظ درد کے وقت پکارنے کے لیے آتے ہیں۔ واہ محمدہ واہ محمدہ صلی علیہ ملائکۃ السماء، اے نانا جان آپ پر آسمان کے فرشتوں کا سلام نازل ہو، آپ پر اللہ اور ملائکہ مقربین کا درود و سلام ہو۔ حسین میدان میں پڑے ہوئے، حسین میدان میں پڑے ہوئے ہیں، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، نانا جان تمام آزادی کے ٹکڑے۔ واہ محمدہ، آپ کی بیٹیاں قید میں جا رہی ہیں اور ان کی اولادیں قتل کر دی گئی ہیں، ان کی لاشوں پر ہوا خاک اڑا رہی ہے، ان کی لاشوں پر ہوا خاک اڑا رہی ہے۔ بعض لوگوں نے فرمایا پوری قوم یزید، بعض مورخین نے لکھا پوری قوم یزید
سیدہ زینب کی کسی درد اور کرب کا جواب اللہ کی بارگاہ میں نہ دیکھا ہے. کتنی کرب کے ساتھ انہوں نے اپنے بچوں، ان کے بچے کی بھی لاشیں ہیں، اور محمد بھی وہی ہے، ان کے جان سے زیادہ پیارے بھائی کی لاش وہی ہے. اور عزیز و اقارب امام حسن کے جو بچے تھے وہ بھی ان کے سگے بھتیجے، امام علی مقام کے جو بچے تھے وہ بھی سگے بھتیجے، حضرت علی اصغر، شیر خوار، اپنے بچے سب کے لاشیں عباس بن بردار، عثمان علم بردار، فرزندان علی، فرزندان عقیل، ان سب کے لاشیں بھی وہیں پہ پڑے ہوئے ہیں. بے دردی کے ساتھ کوفیوں نے، یزیدیوں نے ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے ہیں اور ان کی اس قوان مبارک ہڈیاں الگ الگ ٹوٹی ہوئی پڑی ہوئی ہے. آپ اندازہ لگائیں اور پھر کس بے بسی کے، کس مطلب کرب کے عالم میں جب آپ قیدی ہیں اور تیار غیر میں ہیں اور نہ جانے کس سمت آپ کو لے کے جایا جا رہا ہے اور آپ سن چکے ہیں کئی دن کی بھوک اور پیاس اس کو مستدار ہے، بھوک اور پیاس یہ ظلم اس کا اور زیادہ ہے. اور اس کے بعد جب آپ نے کہا واہ محمد واہ محمد نانا جان یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا درود، ملائکہ مقربین کا درود ہو آپ پر. حسین یہاں کربلا کے میدان میں پڑے ہوئے ہیں، خون میں ڈوبے ہیں، ان کے اعضاء بکھرے پڑے ہوئے ہیں. آپ کی بچیوں کو قید کر لیا گیا اور آپ کے اولاد کو قتل کر دیا گیا. ان کی لاشوں پر کربلا کے ریختات، ان کی لاشوں پر اڑ کے ہوا ان پہ خاک اڑا رہی ہے. اس طرح جو ہے لکھا ہے کہ یزیدی لشکر میں بھی اس کو سننے کے بعد دوست و دشمن سب ہونے لگے. تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ دوست اور دشمن آپ کی یہ الفاظ سننے کے بعد سب کے سب ہونے لگے. پھر جب کربلا سے یزیدی لشکر چلا گیا تو قبیلہ بنی اسد جو قریب کے گاؤں ایک غازریہ قریب کا گاؤں تھا، وہاں گاؤں میں قبیلہ بنی اسد کے لوگ رہتے تھے. انہوں نے آ کر کے امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں کے لاشوں کو وہیں پہ دفن کر دیا اسی کربلا کی سرزمین پر. اللہ نے وہ روح اتنا فرمایا ہے کہ جہاں پہ مار گئے حق و باطل ہوا تھا اسی کربلا پہ اللہ پروردگار نے دنیا کے لیے مکمل طور پر قبضہ حسین. پورے کربلا میں امام علی مقام کا روضہ اور انہیں کا قبضہ ہے پورے کربلا میں. تو اس طریقے سے جو ہے جب یہ ان کو لے جا کر کے قید کرنے کے بعد ان کو جب لے کے چلے گئے کوفہ کی طرف لے کے گئے، کوفہ میں اطلاع ہوئی، باجے گاجے ہوئے، وہاں پہ باجے بجائے گئے اور لوگوں نے اپنے اپنے طور پر، کوفہ کے لوگوں نے، یزیدیوں نے، ہر کوئی آگے سے آگے بڑھ کے داد و تحسین حاصل کرنے کے لیے اور مرتبہ حاصل کرنے کے لیے اہل بیت عظمتوں کے ساتھ کھلواڑ کی ناپاک کوششیں اور جسارتیں کرتا ہوا نظر آ رہا تھا. یہ لوگ گزر رہے تھے ابھی کربلا سے کوفہ کی طرف جا رہے تھے. ایک گرجا گھر کے پاس رات گزارنے کے لیے اترے، ایک گرجا گھر کے پاس. اور علامہ صبان کی روایت کے مطابق شراب پیے ہوئے تھے، لت پت تھے یزیدی شراب میں. تو لوہے کا ایک قلم غیب سے نمودار ہوا، غیب سے لوہے کا ایک قلم نمودار ہوا اور اس قلم نے گرجا گھر کی دیوار پر لکھا اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدی یوم الحساب. جس قوم نے حسین کو قتل کر دیا ہے وہ قوم قیامت کے دن حسین کے نانا سے شفاعت کی امید رکھ رہی ہے. ازبیر لکھا گیا تھا، بہت بڑا ذہن دیا جاتا ہے. جس قوم نے اترجو امت قتلت حسینہ، جو قوم حسین کے قاتل ہو وہ قیامت کے دن حسین کے نانا جان سے شفاعت کی امید لگا کے بیٹھے. یہ تو بہت بڑی جسارت ہے جس کے لخت جگر کو، جس کے نور نظر کو، اس کا رونا صدر انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہ ہو. ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی مسجد کی طرف جا رہے تھے، حضرت فاطمہ کے گھر میں آپ داخل ہو گئے. آپ فرماتے کہ فاطمہ کیا تم نہیں جانتی ہو اللہ کو کہا حسین یؤذینی، حسین کے رونے سے مجھے تکلیف. مسجد کی طرف آپ جا رہے تھے اور امام حسین کا رونا سن کے گھر کے اندر آ گئے اور کہتے فاطمہ یاد رکھا کرو، تمہیں نہیں معلوم ہے کہ حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے. جس حسین کا رونا اللہ کے نبی کو تکلیف دیتا ہو اس حسین پاک کو شہید کرنے سے پہلے
کوفیوں نے کس طرح اپنے مظالم نہیں دکھائے اور کس طرح کے ظلم ڈھالے اور امام حسین کو کس طرح کے آنسو نہ رلائے. یہ سمجھ لو آپ مدینہ سے لے کر کے مکہ تک اور مکہ سے لے کر کے داستان کربلا تک امام علی مقام کو جن مسائل اور اذیتوں سے گزرنا پڑا ہے. تو حدیث پاک کی روایت تو یہی بتا رہی ہے کہ نبی پاک کو بھی اسی طرح پیش کرنا پڑا. جب حسین کی تکلیف تو مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے تو حسین نے مدینہ چھوڑا, تکلیف ہوئی ضرور مصطفیٰ کو بھی تکلیف ہوئی ہے. حسین نے حج کے ایام میں مکہ چھوڑا اور کوفہ کی طرف نکل رہے ہیں, حسین کو تکلیف ہوئی ہے, مصطفیٰ جان رحمت کو تکلیف ہوئی. اور اس کے بعد کربلا میں پھر قدم قدم پہ جو آپ تکلیفیں دی گئی اور بچوں کی آپ کے بچوں کے معاملے میں جو آپ کو آزمایا گیا, جس کی ابتلا آزمائش کے دور سے امام حسین گزرے ہیں, تو دن و رات کو کون سا حصہ یا لمحہ ہے جس لمحہ امام علی مقام اذیت کے عالم سے گزر ہوئے. اور حسین پاک کو تکلیف دینا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حسین کا تکلیف دینا مجھے تکلیف دیتا. رفیقان گرامی قدر, امام علی مقام کے سر کو لے کر کے کوفہ کی طرف جا رہے تھے. راستے میں مجھے گراہے کے رکے تھے رات میں, تو رات میں کیا تھا کہ سیدہ زینب اور امام علی مقام شہزادے حضرت امام زین العابدین آپ جب رکے ہے تو مل کے رونے لگے, کیونکہ شہداء کے سر وہاں پر رکھے ہوئے تھے. جو میں نے بہت پہلے بات پڑھی, شہداء کے سروں کو دیکھ کر آپس میں بھتیجے اور بوا یعنی پھوپھی ہیں بھتیجے ہیں رونے لگے اور آپ چیخ بلند ہوئی. ایک بدبخت یزیدی امام زین العابدین کو قتل کرنے کے نامات ارادے سے آگے بڑھا, لیکن پھر اس کو روک دیا گیا. اور امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد سے امام زین العابدین ان لوگوں میں سے ہیں کہ روبے زمین پر ان سے زیادہ کوئی نہ ہوا. 3 لوگ ایسے ہیں کہ وہ روبے زمین پہ اتنا روئے ہیں ان سے زیادہ کوئی نہ ہوا. حضرت آدم علیہ السلام جب آپ کو جنت سے زمین کی طرف لایا گیا تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ کی قبولیت کو لے کر کے آپ 100 سال تک یا 300 سال تک آپ ہوتے ہیں. 300 سال تک یا 100 سال تک روایت میں مختلف میں آپ ہوتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام ہجر یوسف صدمہ یوسف میں حضرت یوسف کی جدائی میں تقریباً 40 سال تک آپ ہوتے رہے. اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں بہہ گئی, آنکھوں کی بینائی چلی گئی. فرتدہ وسیلہ کر کے قرآن پاک میں ہے کہ اللہ نے حضرت یوسف کے پردے کی برکت سے ان کی نگاہوں کی روشنی کو واپس فرما دیا. 40 سال تک آپ ہوتے رہے. اور تیسرے حضرت سیدنا امام زین العابدین کہ واقعہ کربلا کے بعد تمام زندگی کے آپ کے ہوٹوں پر کبھی مسکراہٹ نہیں. ایک لمبی آپ نے زندگی گزاری. 61 ہجری میں یہ سانحہ ہوا, واقعہ کربلا 61 ہجری میں ہوا. اور امام زین العابدین کی وفات, آپ کا انتقال علامہ واقعی کی ایک مشہور روایت کے مطابق 94 ہجری ہے, یعنی تقریباً 33-34 سال تک آپ حیات رہے. اور اس 33-34 سال کے عرصے میں کبھی بھی آپ کے ہوٹوں پر مسکراہٹ نہ. آپ بہت زیادہ کی گزاری کر کے بہت زیادہ رویا کرتے تھے, نشانات بن گئے تھے آپ سے. تو بعض احباب نے کہا کہ امام آپ اتنا کیوں ہوتے, آپ اتنا کیوں ہوتے؟ تو آپ فرماتے ہیں لوگوں یہ بتاؤ, یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو ان کی نگاہوں کے سامنے قتل نہیں کیا گیا. 40 سال تک صرف جدائی ہوئی, کسی نے بھی یعقوب کے بیٹے یوسف کو نگاہوں کے سامنے قتل نہیں کیا تھا. اس کے بعد بھی یوسف کی جدائی میں وہ اتنا روئے تو ان کی آنکھوں کی بصارت چلی گئی, ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی. اور میری نگاہوں کے سامنے میرے بھائیوں کے, میرے ماجائیوں کو اور میرے چاچا, میرے باپ کی میری نگاہوں کے سامنے قتل کیا گیا. میں نے تو اپنے نگاہوں کے سامنے یہ منظر دیکھا. میں نے پہلے بیت پاک کے شیرخوار بچوں سے لے کر کے اور کم عمر کے بچوں سے لے کر کے نوجوانوں تک, ادھیڑ عمر کے لوگوں تک, اور اپنے بابا جان سیدنا امام حسین تک کو اپنی نگاہوں کے سامنے شہید ہوتے تھے. تو یعقوب
ہجرت یوسف میں اتنا روئے، صرف جدائی میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے۔ ہم نے تو اپنے پورے کنبہ اہل خانہ کرتے ہوئے دیکھا۔ اگر ہم روتے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ پانی گرامی قدر امام زین العابدین کا کیا ہونا؟ علامہ سیوطی تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ قتل حسین کے بعد بیت المقدس کا جو بھی پتھر ہٹا دیتے تھے اس کے نیچے تازہ خون نکل گیا بیت المقدس، اور دنیا کا اندھیرا چھا گیا۔ حقیقت بات دنیا میں اندھیرا چھا گیا تھا، اور شام سے پہلے ہی شام کا وقت ہو گیا۔ آسمان کے کنارے بالکل سرخی سے بھی زیادہ سرخی لیے ہوئے اپنے اندر تھے، کیونکہ امام عالی مقام کا خط جو تھا، آپ روئے زمین پر اسلام اور اہل اسلام کے لیے آپ کا وجود بہت بڑا باعث خیر و برکت تھا۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث پاک کہ میری اہل بیت روئے زمین پر اہل زمین کے لیے امان ہے، زمین والوں کے لیے ان کا وجود ہمارے لیے امان ہے۔ آج میں نے قرآن کی آیت بھی اہل بیت اطہار کے تعلق سے پڑھی ہے، اور میں نے حدیث پاک بھی اہل بیت اطہار کے تعلق سے پڑھی، اور ابھی ہم سب نے مل کے اشعار بھی اہل بیت اطہار کے تعلق سے پڑھے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب سے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے میری اہل بیت، اللہ فرماتا ہے اے نبی کے گھر والوں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر گندگی کو، ہر گناہ کو تم سے دور رکھا جائے، تم سے دور رکھا جائے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دیا ہے، خوب ہونا چاہیے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ، اور تم کو پاک و صاف کر دیا جائے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دیا ہے۔ کپڑے میں نجاست لگ گئی، بدن میں نجاست لگ گئی، آپ نے جا کے دھل دیا، پاک و صاف ہو گیا، پاک و صاف۔ کپڑے میں کوئی نجاست لگی کہ آپ نے رگڑ کے دھل کے 3 بار نچوڑ دیا، پاک و صاف ہے۔ زمین پہ فرش پہ نجاست تھی، آپ نے پانی بہا دیا، سوکھ گیا، پاک و صاف، یہ پاک ہو گیا ہے۔ لیکن خوب پاک و صاف کیا ہوتا ہے؟ یطہرکم تطہیرا، اللہ تم کو خوب پاک کرنا چاہتا ہے۔ یہ خوب کیا ہے؟ خوب یہی ہے کہ تمہارا بدن بھی پاک ہو، تمہارے کپڑے بھی پاک ہو، تمہاری نگاہیں بھی پاک کر دے اللہ، تمہارے دل کو بھی پاک کر دے اللہ۔ تو اہل بیت پاک کو اللہ نے ظاہری نجاستوں سے تو پاک رکھا ہی، دل و دماغ کی گندگی اور کدورتوں سے بھی اللہ نے پاک و صاف کیا۔ ان کی نگاہوں کو بھی پاک رکھا، ان کی زبانوں کو بھی پاک رکھا۔ اللہ نے ان کے ناموں کو اتنا متبرک اور اتنا پاک بنایا ہے کہ جو کام بڑے وظائف سے نہیں ہوتے ہیں، ان کا نام لینے سے وہ کام بنایا گیا۔ یہ اللہ نے تو خوب پاک و صاف کیا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو حدیث شریف میں ہے کہ جس وقت اس آیت کا نزول ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر میں گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ حضرت فاطمہ کو بلایا، حسن و حسین کو بلایا، مولا علی کو بلایا، اور ایک چادر میں دے دیا۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہ نبی پاک فرماتے ہیں اے اللہ یہ ہے میری اہل بیت۔ جب اللہ نے آیت نازل فرمائی اس میں ہے نزلت هذه الآیت علی النبی، یہ والی آیت نبی پاک جب نازل ہوئی آپ پر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب یہ آیت نازل ہوئی فی بیت ام سلمہ، جب یہ پاک حضرت ام سلمہ پڑھ رہے تھے، آپ نے علی و فاطمہ حسن حسین کو بلایا، اپنی چادر کو چھپایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، فاذھب عنہم الرجس ویطہرکم تطہیرا، اے اللہ تو ان سے ہر گندگی آلودگی کو دور کر دے اور انہیں خوب پاک و صاف بنا دے۔ یہاں پہ بھی اللہ کے نبی نے 2 بار فرمایا وطہرہم تطہیرا، اور انہیں خوب پاک و صاف کر دے۔ تو اہل بیت کو اللہ پروردگار یہی چاہتا ہے۔ یہاں پہ آپ غور کر لیں انما یرید اللہ، اللہ تو یہی چاہتا ہے۔ کوئی پڑھا لکھے کبھی ملے اس سے پوچھے گا کہ انما کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انما کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انما کا معنی ہوتا پاک کو پختہ کرنے کے لیے،
جیسے آپ نے کہا کہ مفتی صاحب کل آپ نے تقریر کی تھی یہاں پہ، میں نے کہہ دیا ہاں میں نے کی، یہ بھی جواب ہو گیا۔ ایک میں نے کہا کل میں نے ہی تقریر کی تھی، دونوں میں فرق سمجھ رہے ہیں؟ جب ہی آ جاتا ہے اردو زبان میں، یہ انما کا ترجمہ ہی ہوتا ہے۔ ایک تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے اے اہل بیت تم کو خوب پاک و صاف، اللہ یہ چاہتا ہے۔ ایک ترجمہ یہ ہوا اگر انما ہٹا دیں، اگر انما کو ہٹا دیں، کسی پڑھے لکھے صاحب سنیے گا، ریکارڈ کر کے دیجیے گا میری آواز، اگر انما ہٹا کے پڑھے کہ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ یہ چاہتا ہے تم سے ہر گندگی کو دور کر دے۔ لیکن جب انما آئے گا تو معنی ہوگا اے اہل بیت اللہ تو یہی چاہتا ہے، اللہ یہ نہیں چاہتا ہے، اللہ یہی چاہتا ہے، اس کے علاوہ تو اللہ کو چاہتا ہی نہیں ہے۔ اب ہمیں بتاؤ اللہ کے چاہنے کو کون روکے گا؟ لے آؤ کسی ایک کا نام اللہ کے چاہنے کو روکے، فاعل لما یرید، اس کی شان یہ ہے کہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی اس کو حکم کو ٹالنے والا ہے، اس کا حکم کون ڈالے گا؟ تو اللہ نے چاہ لیا کہ نبی کے اہل بیت کو پاک و صاف فرما دے، تو تم عقیدہ بھی ذہن بھی یہ بنا دو کہ میرے نبی کے اہل بیت کو پاک و صاف کیا ہے۔ جب یہ بھول جاؤ تو شعر یاد کر لینا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ کتنا آسان کیا میرے باپ نے کیا، رسول اللہ آپ تو عین نور ہے ہی، آپ تو اصل ہے، آپ کا پورا گھرانہ ہی نور کا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ میں نے اہل بیت پاک کی شان میں یہ آیت اسی لیے پڑھی تھی کہ اہل بیت پاک کے اس قافلے کا ذکر بھی ہوگا اور ان کی کچھ شانیں بھی ہم اور آپ سنتے چلیں گے۔ تو جب یہ قافلہ پہنچتا ہے کوفہ، اور کوفہ جب اس قافلے کو لے جایا جاتا ہے تو وہاں کوفہ میں باجے گاجے کا اہتمام ہوتا ہے۔ مجھے اس میں کچھ نہیں بولنا، ہاں مجھے نہیں بولنا، اس میں نتیجہ اپنا نکالنا، اس لیے نہیں بولنا، جو چیز آپ جانتے ہو اس پہ کیا کریں۔ ابھی میں ایک حدیث پاک آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا جس سے آپ کو عبرت لینا ہے، مجھے بھی عبرت لینا، پہلے مجھے لینا پھر آپ کو عبرت لینا ہے۔ اور وہ حدیث پاک ہم آپ کو پہلے ہی پڑھ کے بتا دیتے ہیں، بہت گفتگو کے ہم بھول گئے، بڑا ہی پیاری حدیث پاک ابو داؤد شریف کی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے خبر بھیجی، اے محبوب میں نے یحییٰ بن زکریا کے بدلے میں، حضرت زکریا کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کے بدلے میں 70,000 کو قتل کیا۔ حضرت یحییٰ کو کافروں نے قتل کیا تھا، آپ پیڑ کے اندر چلے گئے تھے، آرا چلا دیا تھا۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام آپ کو شہید کیا تھا کافروں نے، اس کے بدلے میں 70,000 مارے گئے۔ کتنے؟ اللہ فرماتا ہے انی قاتل بابنی بنتک 70,000 و 70,000، اے محبوب تمہاری بیٹی کے بیٹے کے بدلے میں، یعنی فاطمہ کے بیٹے حسین کے بدلے میں ضرور 70,000 کو پھر 70,000 ختم کروں۔ 70,000 کو کتنے ہو گئے؟ 1,40,000۔ ٹھیک ہے، ایک اعتراض بنتا ہے کربلا میں کتنے آئے؟ کربلا میں کتنے آئے؟ 20، 22، 24، 25,000 ہوں گے ہے کربلا۔ مولا یہ 1,40,000 کس لیے قتل ہوتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں سوال نہیں آیا، ہمارے ذہن میں سوال آیا یا اللہ یہ 1,40,000 کیوں قتل کیے جا رہے ہیں؟ قاتل کتنے ہیں؟ قاتل جتنے ہیں ان کو سزا مل جانی چاہیے۔ یہی عقل بھی کہہ رہی ہے، یہ دنیاوی بات نہیں ہے۔ حدیث شریف ابو داؤد میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا عملت الخطیئۃ فی الارض من شہدها فکرہا کانا کمن غاب عنہا۔ ابو داؤد میں یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی جگہ پر گناہ ہو رہا، کسی جگہ پر گناہ ہو رہا اور تم وہاں کھڑے ہو مجبوری میں، لیکن تم اس گناہ سے خوش نہیں ہو، تو مانو تم وہاں نہیں کھڑے، تو مانو تم وہاں نہیں کھڑے ہو۔ ومن غاب عنہا فرضیہ، اور اگر تم کھڑے تو نہیں ہو تو گھر میں، لیکن اس گناہ سے خوش ہو تو تمہارا بھی شمار گناہ کرنے والوں نے کیا ہے۔ وہ تو تھے ہی جو قتل حسین میں سامنے آئے تھے،
جو قتل حسین میں خوش ہوئے تھے اور جنہوں نے قتل حسین میں یہ سوچا تھا کاش ہم بھی گئے ہوتے ہمیں بھی انعامات ملتے ہم سے بھی یزید خوش ہوتا ہمارے اوپر بھی یزید کی نوازشیں ہوتی ان کو بھی اس میں مجرم مانا گیا تو قتل حسین کو خوش رہے تھے وہ کوفہ میں رہے وہ بصرہ میں رہے ہوں یا شام یا ملک شام میں رہے جو قتل حسین کو خوش ہوئے تھے شامل تو نہیں ہوئے تھے لیکن دور رہ کے جو خوش ہوئے تھے جنہوں اس طرح کی خوشی ہوئی تھی ان کو بھی اس میں شامل کیا حدیث پاک میں اللہ کے نیک فرماتے میں پڑھ کے بتایا کسی جگہ گناہ ہو رہا ہے اور کوئی وہاں کھڑا تو ہے بدرجہ مجبوری لیکن وہ اس سے خوش نہیں ہے مثلا آپ ٹرین میں یا روڈ ویز میں سفر کر رہے ہیں اب گانا وغیرہ یا کوئی اور کیا کہتے ہیں خلاف شرع کام جو بج رہا ہے اب کیا کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ کسی طرح کان بند کر سکتے ہو تو کر سکتے ہو شریعت نے حالانکہ کان بند کرنے کے لیے کہا نہیں پھر بھی آپ کو تقوی کے طور پر لگتا ہے کہ لا الناس نے تو اپنے کان مار کو بند کر لیں لیکن آپ اس میں کیا کہہ سکتے ہیں آپ گزر رہے ہیں کہیں سے روڈ پہ کسی گھر سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں یا کوئی اپنے سے کیا کہتے ہیں فحشی کے طور پر عیاشی کے طور پر اور بے ڈھنگے کپڑے پہن کے نکل گھوم رہے ہیں لوگ اس میں آپ کیا کرتے ہیں آپ وہاں پہ اپنے کام سے گئے ہو یا آپ دکان لگائے ہوئے ہو وہاں سے سینکڑوں لوگ گزر رہے ہیں آپ کیا کر سکتے ہو بس آپ اگر اس چیز کو غلط مان رہے ہیں دل سے غلط مان رہے ہیں تو گویا کہ آپ اس میں شامل نہیں اور اگر ارے یار ہم بھی گئے ہوتے صحیح لوگ ایسا ایسا کر کے آئے وہاں ڈانس دیکھ کے آئے وہاں یہ کر کے آئے بڑا پکچر دیکھ کے آئے ہم بھی ہوتے کہ ساتھ ہم بھی گئے ہوتے تو تم بھی اس گناہ میں شامل کیے کیونکہ تمہاری تمنا اور خواہش جو ہے وہ تو یہی ہے کہ موقع مل گیا ہوتا تو پھر تو چھوڑتے رہے تم کر دیں تم کو بھی شامل کر دیں یہ ہے کہ اللہ پروردگار نے قتل حسین کے بدلے میں 1,40,000 امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب کو کوفہ میں لے جایا گیا باجے گاجے کے معاملے ہوئے باجے گاجے کے جو معاملے ہو رہے ہیں آپ اگر یہاں پر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے آپ دیکھ لیں کہ باجا گاجا اس کا کہاں سے کہیں سے تو ہم تو یار کوئی چیز بھی آپ بتاتے ہیں کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت ثبوت ہم دیتے تم بھی تو کوئی نہ کوئی ثبوت ہوتا کہاں سے کیا پھر انسان کو لگتا ہے کہ مولانا لوگوں کو لگتا تعزیے سے محبت سے امام عالی مقام سے محبت نہیں میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا تم کر سکتے ہو ہم نہیں کر سکتے ہمارے سامنے اصول شرع موجود ہے جو ہم سے بڑے عالم تھے علماء تھے وہ ہم تو کچھ بھی پرہیز نہیں کرتے وہ تو بہت زیادہ پرہیز کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے ہم سے زیادہ حقیقت ہم نے تھوڑا سا جانا سمجھا تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں حقیقت نہیں ہے حقیقت یہ کوئی کہتا ہے یار بھیڑ دکھاؤ بھیڑ دکھانا بھی ضروری ہوتا ہے بھیڑ دکھاؤ اپنے اوپر کیس لگواؤ کہ یہ کرواؤ کہ وہ کرواؤ نہ کوئی ڈرائیوری نہ کوئی طریقہ اس طرح جلوس لے کے چلیں کون کیا کر کے بجا دے گا کیا بجاؤ گے کیسے جاؤ گے کوئی طریقہ ہے اور اس کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ اسے اسلام کی شان اسے اسلام کی شان دکھ رہی ہے اور آپ اٹھا کر کے جلوس کے ریکارڈ نکال دو جلوسوں کے ریکارڈ آپ اٹھا کر کے دیکھ لو آپ کو حیرت ہوگی اس قدر آپس کے جتنے کیس آپ کو ملے گی جلوس ختم ہونے کے بعد فلاں محلے کا فلاں محلے سے فلاں محلے کا فلاں محلے یہ مطلب میں نہیں کہہ رہا ہوں ایک سال جو مطلب کورونا کے بعد کا معاملہ ہے کہ جب کالی پھوٹا خالی کیا گیا تو 17 کتنی FIR درج ہوئی جو ایک بڑے منتری نے کہا کہ مطلب ادھیکاری رینج کا تھا اس نے کہا تھا کہ اس وقت ہندو مسلمان کہیں پہ نہیں ہوا یہ مسلمانوں ہی کے تقریباً 17 کیس درج ہیں مسلمانوں ہی کے ٹماٹر جیسا اس نے مار کر دیا تھا ان کے تاکہ اس وقت ہندو مسلم تو ہے ہی نہیں تمہارے آپس میں یہ کیس ہیں 17 یا 15 کیس تھے کہ ہم لوگوں کو معلوم ہے کچھ معاملے میں بات چیت کرنی پڑ رہی تھی جب پرمپروا کا میٹر ہوا تب کیا آپ کو بتا رہے تو 17 یا 15 کیس تمہارے شہر کانپور میں مطلب جو FIR درج کرائی گئی تھی مسلمانوں ہی کے ایک دوسرے کے خلاف جس نے امام علی مقام کو نہ سمجھا ان کی تعلیمات کو نہ سمجھا میرے بھائی ہم اتنے کہہ سکتے ہیں وہ کیا سمجھے گا محبت کو جلوس نکالنے میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں پھر بھی لیکن ایک بڑی تعداد آپ کو ماننا پڑے گا ہم مانتے ہیں کچھ مخلص لوگ بھی ہیں جو اپنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں بڑی محبت کرتے ہیں ہاتھ پیر سے بھی لگے رہتے ہیں لیکن ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جن کی عقیدتاً بھی اصلاح ہونی بہت ضروری ہے اور ان کی اعمال کے طور پہ اصلاح ہونی بہت ضروری ہے
اچھا ہماری ایک عادت ہے کہ ہم محرم شریف کے مہینے میں اصلاح کم کرتے ہیں. بھائی محرم شریف کے مہینے میں لوگ جوش و جذبات میں بھرے ہوں گے تب ان کی اصلاح کرو گے تو تمہاری اصلاح کرنے کو بیٹھتے ہیں. اب ان کو اصلاح کا کچھ مولانا لوگ ہیں وہ اوور کرتے ہیں. محرم کا چاند ہوگا تو ان کی اصلاح کا دفتر مل جاتا ہے. محرم کا چاند ہوگا. ہم جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے گاؤں میں جو لڑکے ہیں وہ عید بقرعید میں گھر پہ نہیں جا رہے ہیں اس لیے کہ ہم محرم منائیں گے, اس لیے عید بقرعید میں گھر پہ نہیں آئے. اب جب ہم محرم میں آئے ہیں ہم سوچیں ان کو ہم روک دیں, وہ کبھی نہیں رکے. کبھی کسی کو عید بقرعید گھر پہ نہیں کرنے آئے کہ محرم گھر پہ کریں گے جا کر کے. ضرور جانا, ہمیں اپنا کام روک کے آئے, چھوڑ کے آئے, بدلی بتا کے آئے, کسی کو تم دیکھ لینا. اب مانے نہیں مانے, لیکن ہم نے کیا. اللہ کا شکر یہاں بیٹھے آپ کو بتا دیں گے آج کی تاریخ میں ہمارے اپنے گاؤں میں صرف جھنڈا نکالا جاتا ہے, فاتحہ خوانی ہوتی ہے. مطلب اب جو ہے کئی سالوں سے, اور اس کے بعد نظر و نیاز کا سلسلہ بہت زیادہ ہوتا ہے. لنگر کا, یہ ڈیٹ کا, پچھڑے کا, اور کیا کہتے ہیں جلسہ ہوتا ہے. فاتحہ ہوتی ہے, جلسہ ہوتا ہے, لڑکے لوگ جھنڈا لے کر کے گاؤں کی گلیوں میں گھماتے ہیں علم لے کر کے. کچھ نہیں, بہت بڑا باتیاں ہوتی ہیں. بتاتے شرم لگے گا, لوگ نوٹنکی کیا کرتے ہیں. نوٹنکی کوئی جوکر بنتا تھا, کوئی پولیس بنتا تھا, کوئی چور سپاہی بنتا تھا. پہلے اکھاڑے آ کے کھیلتے تھے گاؤں گاؤں کے, ان کو انعامات وغیرہ دیے جاتے تھے, چھڑیاں کھیلتے تھے, اکھاڑے کھیلتے تھے. اس کے بعد یہ ختم ہونے کے بعد نوٹنکی چلتی تھی. اس میں چور سپاہی بنتے تھے, کوئی بادشاہ بنتا تھا, کوئی بندر جس کی پوچھ لگا کے آتا تھا. یہ سب کرتے تھے. ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا پڑا. لیکن رب قدیر کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس وقت مفتی کوس کا آخری سال ہمارا سال پہلا سال تھا جب سے مطلب ہم نے ایک آدھ سال آنا شروع کیا گاؤں میں. اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا, الگ الگ لوگ تھے. اس میں 2 لوگ سب سے مین تھے, وہ آگے نہ بڑھے, سب دھڑا کا دھڑا رہے. ان سے مل کے ان کو سمجھایا. اللہ کا شکر ہے ان میں سے ایک تو ہمارے ذہن سے پوری طور پہ 5 وقت نمازی بھی اب ہے, بہت زیادہ پابندی کے ساتھ. دوسرے وجہ سے وہ بمبئی زیادہ رہتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سب کچھ ختم, کچھ بھی نہیں. کیا ہوتا ہے, نظر و نیاز کا سلسلہ, کام نبی کا سلسلہ, عالی شان پروگرام رہتے ہیں, بڑے بڑے پروگرام رہتے ہیں. 15 تاریخ کو بڑا پروگرام ہے, 10 روزہ پروگرام مسجدوں میں الگ الگ چلے گئے. اس طریقے سے یہ معاملہ رہتا ہے بس. تو یہ ہم مطلب کہنے کی یہ ہے, آپ اور ہم کوئی بھی اصلاح کیا کریں اور مسئلے کیا کریں. اب یار اسی وقت اصلاح کرو گے اگر تو انسان نہیں مانے گا, بدتر ہو کر کے نکل جائے. اعلیٰ حضرت سے ایک پوچھا امام اہل سنت سے, کیونکہ زیادہ نام آتا نا کسی کو لگتا ہے کہ یار بریلی والے بہت مجھ سے فتوا لگا دیتے ہیں, ان کو یہ لگتا ہے. وہ پائے کے عالم ربانی تھے, وہ شریعت کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتے. شریعت کے ساتھ کیسے مذاق کر دیتے وہ؟ ہم اور آپ شریعت کو جانتے نہیں ہیں تو ہم اور آپ کھلواڑ کر سکتے ہیں, لیکن وہ شریعت کو جانتا ہے, وہ چاروں کھانے, تم کس طرح مذاق کر سکتے تھے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے نے کہا کہ جو ڈھول تاشے بجاتے ہیں, محرم میں تعزیے بناتے ہیں, ڈھول تاشے بجاتے ہیں, ان کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے کہ نہیں؟ آپ فرماتے ہیں بائیکاٹ کیوں کرو گے, ایک ناجائز کام بھی تو کرتے ہیں. ان سے بڑا گناہ تو ان کا ہے جو نماز نہیں پڑھتے. شرابی کے زناکار, اس نے بے نمازیوں کا بائیکاٹ نہیں کر دیا, ڈھول بجانے والے کا بائیکاٹ کر دیا. فرماتے پھر ڈھول بجانا وہ اگرچہ غلط کام ہے لیکن جہالت کی وجہ سے محبت سمجھ کے بجانا ہے غلط, ہدایت نہیں کہا جائے گا. آپ فرماتے ہیں کہ اتنی سی بات تو بائیکاٹ کر دیا. اور وہابیہ جو اللہ اور رسول کے گستاخ ہیں ان کے ساتھ گلا ملاتے ہیں, ان کے بائیکاٹ کے لیے سوچتے ہو کہ وہابیوں کا بائیکاٹ کیا جائے, ان سے اٹھا بیٹھا کھانا پینا ختم کیا جائے. فرماتے ہیں جس نے ڈھول بجا دی یہ تو ایک برا کام ہے صرف, اور وہ جو برا عقیدہ اللہ اور رسول کو تھوپ رہے ہیں, جنہوں نے اللہ اور رسول کے عقیدہ برا بنایا ہے, ان کے بائیکاٹ کرنے سے پوچھ رہے ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمہارے بھائی ہیں گناہ کا کام کر رہے ہیں, ایک غلط کام میں لگ گئے تو ان کو سمجھاؤ, طرف لے کے سکھاؤ. یہ ہے امام اہل سنت کی تعلیم. ایسا نہیں ہے اب کوئی انگوری پڑھتا ہو, کوئی نہ جانتا ہو, انٹرنیٹ سے اگر دیکھے, سوشل میڈیا سے, پھر وہی ملے گی ان کو تعلیم. سوشل میڈیا سے آپ نہیں ہو گئے. اعلیٰ حضرت کے پاس جا کر کے امام اہل سنت سے قریب ہو کر کے کبھی ان کی تعلیم لینے کی کوشش کرو, کبھی اعلیٰ حضرت سے قریب ہو کر کے. اور اگر دور ہی سے کہ دل میں اعلیٰ حضرت ہے ہی نہیں اور یوں ہی اعلیٰ حضرت کی تعلیم کو سمجھ لیا, ان کی تعلیم کو کچھ نہیں آئی. قریب جا کر کے دل صاف رکھ کے
ہم یہ نہیں کہتے کہ تم محبت میں غلامی میں جاؤ، لیکن ایک انصاف پسند انسان بن کے جاؤ امام احمد رضا کی بارگاہ میں، اور یہ دل میں تہیہ کرو اگر حق ہوگا تو انشاءاللہ ہم قبول کریں گے، اور اگر حق نہیں ہوگا تو ہم انکار کر دیں گے۔ پہنچو جا کر کے انسان کا ضمیر کہے گا امام اہل سنت کی تعلیم دیکھنے کے بعد کہ واقعی ان جیسا عاشق رسول اور محب اہل بیت خال خال ہی زمانے میں کہیں نظر آئے گا، کبھی کبھی کہیں کہیں ہی زمانے میں نظر آئے گا۔ یہاں محبت اہل بیت کے لیے تھوڑی دیر ہم بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر، اور تندراک لمبے لمبے دعوے کرتے ہیں، وہ عملی طور پر اپنی زندگی میں محبت اہل بیت کو رکھتے ہیں، اور اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ مولا دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں صرف یا رسول اللہ کے آل کی خدمت چاہیے اور اس کے بدلے میں جنت چاہیے، فرماتے مولا یہاں تو تو نے غلامی دی ہے اہل بیت کی، جب جنت تو ہمیں دینا تو وہاں بھی غلامی اہل بیت دے دینا، جنت تو غلامی اہل بیت ہے۔ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کا، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے دونوں جہاں میں اہل بیت پاک کی غلامی۔ ایک شعر ہے عربی زبان کا، وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے، اس کا مفہوم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری عزت میرے باپ دادا کی عزت ناموں سے رسالت پر قربان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری عزت کیا ہے؟ میرے باپ دادا کی عزت میں نے ڈھال بنا دیا اللہ کے نبی کی عزت کا، کہ تاکہ جو کوئی حملہ کرے تو میرے اوپر حملہ کرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت خوشی ہوتی ہے جب اللہ اور رسول کا کوئی دشمن میری کتاب پڑھتا ہے اور رسول اللہ کچھ نہ کہہ کے مجھے گالی دیتا ہے، تو مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ یہ تو رسول اللہ کو گالی دیتا تھا، چلو اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بیچ میں ہم آ گئے، اللہ کے نبی کی ذات آپ کی کتاب میں لکھا، فرماتے جتنی دیر مجھے گالی دیتا ہے اللہ کے رسول کو تو برا کہنے سے بات دیتا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات سے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ میری عزت، میری آبرو، میرے باپ داداؤں کی عزت، ناموں سے رسالت، اللہ کے نبی کی عزت کے آگے ڈھال ہے، سپر کی طرح ہے۔ ٹھکانے کے بعد ہر کام ہمیں کیا کرنے ہیں، بہت سے کام تو ہم خود جانتے ہیں، ایسا نہیں کوئی ہمیں روکے ٹوکے منع کرے تبھی ہمیں وہ کام سمجھ میں آئے۔ جن کاموں کے بارے میں حرام ہونا ہم ساتھ ساتھ جانتے ہیں، اس کے بعد بھی ہم انتظار کرتے ہیں کہ ہم اس کے بعد جو ہے کہ ہمیں آئے سمجھائے منع کرے، ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں بٹھایا۔ ایسا نہیں، انسان ماننے والا ہے۔ طوفان نوح لانے سے چشم فائدہ، دو اشک بھی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے۔ کربلا کی سرزمین پہ بھی جن کو اللہ نے ہدایت دینی کی، جن کی نیتیں درست تھیں، امام علی مقام کے ایک بیان پہ چند ارشادات پہ وہ امام علی مقام کی طرف آ گئے۔ جب تم نہیں ماننا تھا، وہ بار بار آپ کا حسب و نسب سننے کے بعد، آپ کا شجرہ اور فضیلتیں جاننے کے بعد بھی اپنی بددیانتی اور بدبختی سے باز نہیں آئے تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی سر کو جب یزید پلید کے دربار میں لے جایا جاتا ہے، اور یزید جو کہ امام حسین کا قاتل ہے، قاتل اس معنی کر کہ آپ کے قتل سے خوش رہا، اس نے بعد میں قاتلوں کو سزا دی، کسی بھی قاتل کو اس نے بعد میں سزا دی، لیکن اگرچہ اس نے ناٹک کیا۔ اور قتل حسین اس کو اتنا مہنگا پڑا کہ روایتوں میں لکھا ہے کہ جب امام حسین کا سر یزید کے محل میں پہنچایا گیا تو خود اس کے گھر کی عورتیں بھی وہاں کو رو رو کے انہوں نے پورا گھر سے اٹھایا۔ اس کی یزید کے ہاتھ ہر طرف سے ہوتی چلی گئی، اس کی ہاتھ ہر طرف سے ہوئی، اور یزید کو جو ہے کوئی بھی ایسا فرد اس کے گھر کا نہیں ملا جو اس کو مبارکباد دے۔ تمہیں اتنا بڑا کارنامہ جان، مبارکباد دینے والا کوئی نہیں ہے۔ کہتے 3 دن تک یزید کا گھر ماتم کدا بنا تھا، اس کے گھر کے ہر فرد نے حرب رسول کے ساتھ اظہار ہمدردی کر کے یزید کے ظلم و ستم پر امام حسین کی بے گناہی کی مہر لگا۔ خود اس کے اپنے گھر کے لوگ اس کے جو ہے اس معاملے میں اس کے ساتھ شامل ہیں، لیکن کیونکہ حکومت کے لیے سب کچھ نے کیا ہے، حکومت کے نشے میں سب کچھ کیا تھا، اب ان چیزوں کو بچانا بھی ہے، ظاہر سی بات ہے اپنی بے گناہی کے لیے اس کو ہیلے سرزیاں کرنا ہے۔ جیسی محفل دیکھتا جاتا تھا اسی طرح کے یہ جو ہے کلام کرتا چلا جاتا تھا۔ امام زین العابدین سے ملا تو ان سے کہنے لگا کہ میں نے جو ہے آپ کے والد محترم کو قتل کرنا ہمارا مقصد نہیں تھا،
ہمارا مقصد جو ہے یہ دیکھا جب کو قتل کریں گے، اگرچہ بیعت ہمارا مقصد تھا کہ امام زین العابدین سے اس طرح کی بات کرنا، اور پھر جو ہے اہل بیت اتحاد کے لوگ اگر محبین ملتے تھے تو ان سے امام حسین کے تعلق سے ہمدردی کا اظہار کرنا، یہ تو دکھاوے کے لیے ہوا کرتا تھا، صرف دکھاوے کے لیے۔ اور چھڑی کے ساتھ امام حسین کے سر مبارک سے اس نے بدتمیزی بھی کیا، آپ کے لبے مبارک کی بدتمیزی کی۔ ایک صحابی رسول وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جھٹک کے کہا بدتمیز بدبخت، میں نے ان ہوٹوں پہ اللہ کے نبی کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، تو انہیں ہوٹوں پہ جو ہے بدتمیزی کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ تو شام میں پہنچنے کے بعد حضرت امام عالی مقام کا یہ قافلہ یزید کے دربار پر پہنچنے کے بعد بعض محبین اہل بیت کہ جب وہاں پہ مجمع ہوا، اکٹھا ہوئی، امام زین العابدین سے بات ہوئی تو آپ نے مدینہ شریف رہنے کی خواہش کا اظہار کیا، اور آپ مدینہ شریف کی طرف ایک بشیر بن نعمان نام کے جو محب اہل بیت تھے ان کی جو ہے معیت میں آئی، ان کے ساتھ مدینہ شریف کے لیے حضرت امام زین العابدین کو اور اہل بیت اتحاد کے بچے ہوئے قافلے کو روانہ کر دیا گیا۔ یہ جو ہے مدینہ شریف آرام پہنچے تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کے ہمراہ 30 آدمیوں کا ایک حفاظتی دستہ یزید نے کیا، وہ اہل بیت کو لے کر مدینہ منورہ کے روانہ ہوا۔ راستہ بھر نہایت تعظیم و تقریب کے ساتھ پیش آتے رہے، اور جب آپ کو نعمان بن بشیر کی معیت میں آنے کے ہمراہ جب آپ کا یہ قافلہ امام علی مقام کا مدینہ شریف کی طرف جانے لگا، آپ کا پھر سے کربلا کی اسی ریگزار سے گزر ہوا، کربلا کی اسی ریگزار سے گزر ہوا، اور ایک مرتبہ پھر قیامت وفا کی۔ امام علی مقام کا یہ سر لے کر کے یہ لوگ نہایت تعظیم و تقریب کے ساتھ مدینہ شریف پہنچے۔ مدینہ طیبہ کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شہر میں داخل ہوا، تمام اہل مدینہ حضرت محمد بن حنفیہ ام المؤمنین ہماری اور آپ کی، قیامت تک کے مسلمانوں کی ماں حضرت ام سلمہ اور خاندان کی دیگر عورتیں سب ہوتی ہوئی نکل پڑی۔ قافلہ سیدھا روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ چکا، اور امام زین العابدین جو ابھی تک صبر و ضبط کا پیکر بنے ہوئے تھے، خاموش تھے، جیسے ہی ان کی نظر قبر انور پر پڑی تو صبر کا بندھن یاد میں ٹوٹ گیا۔ اور اس کے تعلق سے علامہ اشرف قاضی نے لکھا ہے کہ سیدنا امام زین العابدین نے اور حضرت سیدہ زینب نے پھر اپنے نانا جان کے روضے پہ کس طریقے سے داستان غم اور داستان کربلا کو سنایا ہے، کوئی بھی طلب اس کو محفوظ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہاں پہ گھر کے لوگ ہیں، نبی پاک کی چہیتی پیاری نواسی حضرت سیدہ زینب ہیں، اور امام حسین کے لاڈلے بیٹے شہزادے گلگون قبا کے شہزادے امام زین العابدین ہیں۔ انہوں نے اپنے داستان اپنے غم کو اس طرح بیان کیا۔ علامہ اشرف قادری یہ جگہ لکھتے ہیں کہ جس قیامت کے منظر کو زبان میں اور قلم میں طاقت نہیں ہے کہ بیان کیا جا سکے، بس روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرات کو جب نبی پاک کے روضے پہ اپنا درد سنا رہے تھے تو ان کو بار بار غشی آتی تھی اور بے ہوش ہو جاتی، بار بار غشی آتی تھی اور بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس طرح ایک نورانی قافلہ جو بڑے ہی کر و فر کے ساتھ خدمت دین متین کے لیے مدینہ شریف سے مکہ شریف گیا تھا، ابھی مکہ سے کربلا گیا تھا، ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد اور گردن اسلام پہ اپنی خدمات کا عظیم نشان لگانے کے بعد، بے شمار قربانیاں پیش کرنے کے بعد روضہ رسول کے پاس پھر واپس لوٹ آیا ہے۔ منظر کتنا بدلا ہوا ہے، اور تب کے قافلے میں اب کے قافلے میں کتنا نمایاں نظرات کا۔ امام زین العابدین یہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ شہزادے ہیں کہ آپ ہی کے ذریعے حسینی سادات پوری روئے زمین پر پھیلے۔ آپ ہی کتنی اللہ پروردگار کی برکت ہے، کتنی برکت ہے۔ اور قتل حسین کے بعد پھر جب قاتلین حسین کا انجام بدلا دیا گیا، اس کے لیے آپ اتنا جانے کہ اللہ نے ایک مختار ثقفی نام کے ایک شخص کو مسلط کر دیا، مختار ثقفی نام کے ایک شخص کو، اور اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے قاتلین حسین سے ویسے ویسا بدلا دیا۔
اور قدرت کے دیکھیں کارنامے کتنے نرالے ہیں، بڑا عجیب ہے قدرت کے کارنامے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب اس سے ایک عمر سعد سے جب انہوں نے بدلہ لینا شروع کیا تو مختار سقفی نے کہا ایک شخص جو قتل حضرت امام میں شریک ہوا طرح طرح کے عذاب سے ہلاک ہوگا، وہی فرات کا کنارہ ہوگا، وہی عاشورہ کا دن ہوگا، اور وہی ظالموں کی قوم ہوگی اور مختار کے گھوڑے انہیں روکتے ہوں گے۔ تو اس نے جو ہے عاشورہ کے دن وہی نہر فرات کا کنارہ چنا اور بیشتر لوگوں کو وہی پلا کر کے سزائیں دی، حتیٰ کہ عمر سعد کے بیٹے سے پوچھا تیرا باپ کہاں؟ اس نے کہا کہ ہمارا باپ تو جو ہے ہمارے باپ نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے دنیا داری چھوڑ دی اور وہ گوشہ رسیدی اختیار کر دی۔ تو مختار سقفی نے کہا اور وہ رے کی حکومت والا کیا ہوگا؟ رے کی حکومت چاہیے تھی نا عمر سعد کو کہ رے کی حکومت مل جائے گی، اسی لیے میں پہلے مقابلے میں آیا تھا۔ تو کہا اگر اسے یہ اگر اس کو خلوت نشینی چاہیے تھی تو رے کی حکومت کے لالچ میں جس وقت امام علی مقام کے مقابلے میں آیا تھا اسی وقت گوشہ نشینی اختیار کر لیتا۔ حضرت امام کی شہادت حمایت حق کے لیے اس راہ کے تمام تکلیفیں عزتیں ہیں۔ مختار سقفی نے کہا کہ امام علی مقام میں تو گھر کے ایک بچے نے بھی گڑگڑاہٹ نہیں پیش کی، ایک چھوٹے بچے نے بھی جاں بخشی کے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا، اور جب خاتون حسین اور جاں بخشی کے لیے ہاتھ پھیلا رہے تھے، جبکہ امام علی مقام کے ایک چھوٹے بچے نے بھی کسی یزیدی سے زندگی ادھار نہیں مانگی تھی اور یہ زندگی ادھار مانگ رہے تھے۔ یہاں پہ شعر علامہ صدر الفاظ نے لکھے ہیں، اس کے ایک دو شعر پڑھ دیتے ہیں۔ اے ابن سعد رے کی حکومت کو کیا ملی، رے جگہ کا نام، اے ابن سعد رے کی حکومت کو کیا ملی، ظلم و جفا کی جلد ہی جس کو سزا ملی۔ 61 امام علی مقام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور 64 ہجری میں اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ تو کہا رے کی حکومت تو کیا ملی، ظلم و جفا کی جلد ہی جس کو سزا ملی۔ اے شمر نابکار شہیدوں کے خون کی کیسی سزا تجھے ابھی اے نا سزا ملی۔ اے تشنگان خون جوانان اہل بیت دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی، کتوں کی طرح لاشیں تمہارے سڑا کیے، بھورے پہ بھی نہ گور کو تمہارے جگہ ملی۔ گور کہتے قبر کو، یعنی تمہاری قبریں جو گور بھورے پہ بنائی گئی تھی، مختار سقفی نے وہاں سے خود نکال دیا، وہاں سے نکالتا ہے، اور جن کے بارے میں معلوم ہوگا تھا کہ مر گئے ہیں 6.5 مہینہ پہلے، تو کہا ان کی قبریں کہاں ہیں، قبریں بتاؤ، ان کی قبریں بتائیں، ان کی قبریں کھول کے ہڈی نکال دی مختار سقفی نے، اور ہڈیوں کو اس نے اپنا غصہ نکالا مختار سقفی نے۔ تو وہی کہا کتوں کی طرح لاشیں تمہارے سڑا کیے، بھورے پہ بھی نہ گور کو تمہارے جگہ ملی۔ رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردودو تم کو ذلت حد و سرا ملی۔ تم نے اجاڑا حضرت صحرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی۔ تم نے اجاڑا حضرت صحرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی۔ دنیا پرست و دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی، نہ عیش و طرب کی ہوا ملی۔ آخر دکھا گیا رنگ شہید، آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے امانات تمہیں ایک ذرا ملی، تمہیں بھی امان نہیں ملی۔ مختار سقفی نے بڑا زبردست طریقے کے بدلے کیے، بڑا زبردست، لیکن اب اس کو سنگے قسمت کہا جائے، اس کو کیا کہا جائے، اللہ کے معاملات سے بڑا نرالا ہوتے ہیں۔ یہ مختار سقفی جس وقت اس نے خاتون حسین سے چن چن کو بدلا دیا، اس کے بعد یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس نے بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت قائم ہوئی، یزید کہ حکومت کا دور تھا، یہی پہ بس نہیں کیا، آپ سنا کرتے ہیں کہ مدینہ شریف میں کیسے ظلم ہے، آپ نے ہزاروں سینکڑوں بار سنا، آپ نے مدینہ شریف پہ ایسے ظلم ہے کہ مدینہ شریف میں تقریباً 10,000 لوگوں کو اس نے قتل کرا ہے، تقریباً 3,000 صحابہ تابعین اجلہ فقہاء ہوتے تھے، تو 10,000 لوگوں کو اس کی سپاہ نے قتل کیا۔ 3 دن تک مدینہ شریف کے عورتیں لڑکیاں اپنے فوجیوں کے لیے حلال کرتی، مسجد نبوی میں 3 شبانہ روز تک اللہ کے نبی کی مسجد میں اذان نہیں ہوتا ہے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں وہ نابینا تھے کہ اللہ کے نبی کے روضے کے پاس جا کر کے چھپ گئے تھے وہ یزیدیوں کے ظلم سے، تو فرماتے تھے
میں نے دیکھا خواب میں کہ جب اذان کا وقت ہو جاتا تھا تو اللہ کے نبی اپنی قبر کو بے چین ٹہل رہے ہوتے اور قبر رسول سے اذان کی آواز آئی. قبر رسول 3 دن تک مسجد نبوی نے اس بدوقت کی وجہ سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور مسجد نبوی کے ستون میں اس کے سپاہیوں نے اونٹ گھوڑے باندھ کے وہاں پر نجاستیں پھیلی. یہ ظلم تو مدینے کو تاراج کرنے کے بعد اب یہ مکہ کی طرف گیا تو مکہ شریف کو بھی اس نے ظلم و ستم کھائے اور اس کے بعد منجنیق کے ذریعے آج جیسے توپیں وغیرہ ہوتی ہیں تو پہلے منجنیق ہوا کرتی تھی. منجنیق اس سے بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے ہیں کہ بڑے پتھروں کو دور کیسے پھینکا جائے. کسی کی دیوار گرانی ہے فصیل توڑنی ہے تو منجنیق کو بڑا پتھر رکھتے تھے اور پھر منجنیق ہر زمانے میں بہت طرح کی ہوئی. آپ اتنا سمجھو پتھر پھینکنے کا ایک اوزار ہوا کرتا تھا جس سے 1 کنٹل 50 کلو کے پتھر پھینکے جا سکتے دور تک. اس نے منجنیق کے ذریعے پتھر پھینکوائے. صحن کعبہ کو بھر دیا ایسے تمام منجنیق پتھر پھینک کے آگ لگا دی غلاف کعبہ میں. کئی دن تک کعبہ شریف کے غلاف نہیں رہا اور کعبہ شریف کی دیواریں میں شگاف پڑ گئے جہاں بھی قتل و غارت کے لیے کسی میں. اللہ کو منظور ہوا اسی درمیان یزید فجید مہلک بیماری میں گرفتار ہوا اور جب اس کا بد انجام بد کو پہنچا جب بد کردار تو حضرت عبداللہ بن زبیر اس کے ساتھیوں کو جو مقابلہ کرنے تھے مکہ شریف میں اس کے ساتھیوں کو قبضہ پایا ہاتھ میں اور قبضہ پانے کے بعد پھر مکہ شریف و مدینہ شریف کے معاملات کو عبداللہ بن زبیر نے سنبھالا اور ادھر ملک شام کے معاملات کو یزید کے بیٹے معاویہ نے سنبھالا. یزید کے بیٹے معاویہ یزید کے والد بھی معاویہ یزید کا بیٹا بھی معاویہ یزید کے بیٹے معاویہ نے سنبھالا. لیکن اساتذہ تاریخ میں اس میں خلفائے راشدین میں علامہ سیوطی وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ اچھا انسان تھا, یہ نیک انسان تھا, اپنے باپ کے کارناموں سے خوش نہیں تھا اور یزید کے کسی بھی کارنامے میں شامل نہیں تھا. 30 دن 40 دن تک اس نے حکومت کی, اس طریقے کو بیمار لیٹا رہا, کوئی نیا کام کوئی کارنامہ انجام نہ دے پایا اور دنیا سے چلا گیا. جب انتقال ہونے لگا تو کسی نے کہا کسی کو جانشین بنا دو تو کہا اس حکومت میں کڑواہٹ کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملا, تو کڑواہٹ ہم کس کو دے کر کے جائیں, کہ یہ دینے کی چیز نہیں, اس میں صرف کڑوا ہی کڑوا ہے, یہ ایسا زہر ہے اسے کوئی نہ دے. انتقال ہو گیا 30-40 روز کے بعد. پھر حکومت کے معاملات ملک شام کے طرف کے معاملات کو مروان بن حکم نے اپنے ہاتھ سے, جو وہی مروان پر امت مصطفیٰ کا بہت بڑا مسکین ہے کہ آپ کو بتایا تھا, اس نے اپنے ہاتھ میں دے دیا مروان بن حکم نے. اور ادھر عبداللہ بن زبیر کی حکومت قائم ہو گئی. پھر عبداللہ بن زبیر ہی کے دور میں مختار ثقفی نے نبوت کا اعلان کیا. میرے پاس اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا اور وہی دے کے آتا ہے, میں نبی ہوں. نبوت کا اعلان کر دیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے ایک لشکر بھیج کر پھر مختار ثقفی کے فتنے کو سر ٹھنڈا کیا آپ نے اور اس کی جنگ میں مختار ثقفی مارا گیا. قاتلین حسین کے تعلق سے اس کے جو کارنامے ہیں وہ آب زر سے لکھے جانے کے لائق قاتلین, لیکن یہ اللہ کی مصلحت ہے, یہ اللہ کی مصلحت ہے کہ ہزاروں قاتلین کو چن چن کے ان کو عبرتناک سزا دی ہے, لیکن نیت درست نہیں تھی. تو اہل بیت پاک کی محبت پر اٹھایا گیا, یہ اتنا بڑا قدم کی اس کے لیے فائدہ پہنچا. میرے بھائیوں میرے دوستوں, اہل بیت پاک کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں, یہ کون سی بڑی بات ہے یار, وہ مجبوری ہے ہماری. اہل بیت پاک کی محبت مجبوری ہے ہماری. امام اہل سنت فرماتے گئے کہ اس کا تو عقیدہ ہی مکمل نہیں, جب عقیدہ مکمل نہیں تو اس کا ایمان کہاں سے مکمل ہوگا, کس کا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جس دل میں غم حسین نہ ہو, محبت اہل بیت نہ ہو, اس کی تو محبت ہی ناقص, جب محبت ناقص تو اس کا ایمان بھی ناقص. میرے امام اہل سنت کا عقیدہ یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیم ہے اور یہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ حضرت کی گرامی. تو محبت اگر ہم کرتے ہیں اہل بیت پاک سے تو وہ تو ہماری مجبوری ہے, مجبوری ہے ہماری محبت کا دعویٰ کرنا. ان کی محبت کے بغیر چارہ نہیں ہمارے لیے, تو ہمیں تو اس محبت کو اللہ کی عظیم نعمت سمجھ کے دینا ہے. مجبوروں کی طرح طور کو نہ گلے میں ڈالیں, اللہ کی عظیم نعمت کو ہم سمجھیں. یہ تو رسول اللہ نے عظیم نعمت ہمارے لیے چھوڑی ہے, جو میں نے حدیث شریف پڑھی اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں, میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں.
ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی، اگر تم مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، ایک اللہ کی کتاب ہے جو زمین، جو آسمان سے لے کے زمین تک اللہ کی رسی ہے مضبوط، کہ اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ وعترتی اہل بیتی، اور دوسری چیز میری اہل بیت، میرا خاندان میری طرف ہے، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں چیزیں کبھی جدا نہیں ہوں گی۔ حوض کوثر پر مجھ سے ایک ساتھ ملاقات کرے گا، قرآن بھی حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرے گا، اور میری اہل بیت بھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فانظروا کیف تخلفونی فیہما، تو تم دیکھتے رہنا کہ میرے بعد تم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرو۔ دھیان رکھنا کہ قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہو اور میری اہل بیت کے ساتھ کیا معاملہ۔ سبحان اللہ، سنیوں اپنے نصیبے پہ ناز کرو، اپنے نصیبے پہ ناز کرو بلا شک۔ ایک وہ جماعت ہے کہ جس نے قرآن نہ پکڑا، اہل بیت کو بہت زیادہ پکڑنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ غلو تک کرتا چلا گیا، لیکن قرآن میں اس کا یقین اعتبار نہیں کہ وہ شیعہ رافضیوں کی جماعت، کہ قرآن کے تو مکمل ہونے کا ان کا عقیدہ، انہوں نے قرآن چھوڑا اور اہل بیت پاک کی شان میں، طریقے میں غلو کی حد سے بھی آگے نکل گئے، یعنی جو حدیں ہونی چاہیے تھی حدوں کو بھی پار کر گئے۔ ایک تو یہ جماعت، اور دوسری وہ جماعت ہے جو قرآن میں ہاتھ، قرآن پکڑ کے ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، قرآن ماننے کا دعویٰ کر رہے تھے، لیکن دشمنی اہل بیت میں گرفتار ہے، وہ خارجی اور ناسبی ہو کر کے بدقسمت ہوتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت و اللہ پروردگار کا یہ خصوصی فضل و کرم ہے، سبحان اللہ، کہ نہ اس کو قرآن پہ اعتراض، نہ نبی پاک کی آل کو، اسے قرآن پہ بھی اعتراض۔ کوئی سنی نہیں ہے، پر کوئی سنی ایسا نہیں ملے گا جو قرآن پہ مطلب اعتراض کرتا ہو کہ یقین نہیں اس کو، نہ پڑھے الگ بات ہے، عمل نہ کر پائے یہ الگ بات نہیں، عمل نہ کر پانا، تلاوت نہ کر پانا، پڑھنا نہ سیکھ پانا، لیکن قرآن کو لے کر کے ناقص ہونے کا خیال کرے، قرآن کے اللہ کے کلام نہ ہونے کے بارے میں سوچے، کوئی بھی سنی مسلمان ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی بھی سنی مسلمان کبھی بھی ایک لمحہ کے لیے تمہیں گستاخ اہل بیت میں، یہ تو اللہ نے سنیوں کو نصیبہ تھا، سنیوں ہی کا مقدر ہے۔ یہاں پہ تمہیں ناز ہونا چاہیے اپنی سنیت پر۔ ہاں بھائی سنی بہادری بریلوی بہادری کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، صرف اس لیے کہ اپنی سنیت پہ تمہیں ناز ہونا چاہیے، کہ ورنہ کہیں ہم بھی کسی اور جماعت سے کلمہ پڑھنے والے ہوتے، لیکن ہم کس جماعت میں کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت پڑھے کر کے کلمہ پڑھ رہے تھے، یہ اللہ نے تم کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اہل سنت کا جو طریقہ ہے، جو اہل سنت کی روش ہے، اسی طریقے پہ قائم رہا کرو۔ دین لینا ہے تو اہل سنت کے طریقے پہ دین دیا کرو۔ اور میں کتنا کہتا جا رہا ہوں مسلسل کہ سوشل میڈیا پہ شارٹ کٹ میں دین دینا آپ بند کرو، کبھی بھی وہاں کون دین دے رہا ہے، کیسے آپ جانو گے؟ ابھی میں علمی باتیں جو لوگ سوشل میڈیا والے ملتے ہیں، ہمیں محلے میں کچھ لڑکے ہیں بیچارے بڑا آسانی سے کچھ ہے، ان کو لگتا ہے کہ ہم نے دین سیکھ لیا، ہمیں ابھی تک لگتا ہے کہ ہم نہیں سیکھ پا رہے، کیسے سیکھے، انہوں نے آسانی سے سیکھ لیا۔ ایک علمی مزاج ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، کوئی بات اس تناظر میں کہی گئی ہے، کون سی بات کہاں کہی گئی ہے، اگر آپ پہلے آپ ذہن اپنا صاف کر لیں گے، آپ یہ دماغ میں بٹھا لیں گے کہ نبی پاک کی آج ہے، کوئی کمی ہمیں تلاش بھی نہیں کرنی، صحابہ ہے، کوئی کمی ہمیں سننی ہی نہیں ان کے بارے میں۔ اب بتاؤ کیا بہتر، اب بتاؤ کیا بہتر۔ اب ہم یہاں پہ ایمان افروز نقطہ بیان کر کے بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب پاخانہ، جن کو بول و بربراز کہتے ہیں، تو بول و براز شدید کتابوں میں شفا قاضی عیاض میں ان کو ڈائریکٹ پیشاب پاخانہ نہیں کہا گیا، بول و براز شدید اللہ کے نبی کے ہیں۔ پیشاب پاخانہ شدید جو اللہ کے نبی کے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو چلی علماء کے درمیان، یہ پاک ہے کہ ناپاک کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا پیشاب پاخانہ شریف پاک ہے کہ ناپاک؟ اس میں دو طرف رائے، کوئی دقت نہیں، کسی نے کہا کہ پاک ہے، کسی نے کہا ناپاک، دونوں کے پاس دلیلیں ہیں۔
ان میٹر میں کسی کو برا نہیں کہا جاتا، اس میٹر میں خالی حسن دیکھا جاتا۔ نبی پاک فرماتے ہیں اختلاف امت کی رحمت، میری امت کے درمیان جب ایسا اختلاف ہو جائے علمی تو وہ تو رحمت بن جاتا ہے۔ دو راستے آپ کو مل جاتے ہیں عمل کرنے کے، ہے ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ فوٹو نہ کھچاؤ، بعض کہتے ہیں کھچا سکتے ہو۔ اگر دنیا بھر کے علماء ایک ساتھ کہہ دیتے نہیں حرام ہے حرام ہے حرام ہے تو ہم اور آپ مر کے رہ جاتے اس دور میں۔ جن علماء نے کہا جائز ہے، سبحان اللہ، ان کے ذریعے رحمت کا دروازہ کھل گیا۔ یہ حقیقت ہے، ان کے ذریعے رحمت کا دروازہ کھل گیا۔ بھائی کہا گیا کہ الکوہل ملی ہوئی دوائیوں کو استعمال کر سکتے ہیں نہیں؟ جامعہ اشرفیہ میں تقریباً 32 سال پہلے سیمینار ہوا، حالات دیکھا گیا کہ آج الکوہل آمیز دوائیوں سے نہیں بچا جا سکتا۔ کچھ علماء نے کہا کہ استعمال نہیں کر سکتے، پھر بھی دوا کے طور پہ بھی، اور اب بڑی علماء کی تعداد نے کہا کہ بطور دوا استعمال چاہیے، آپ استعمال کرو۔ اگر تمام علماء ایک ساتھ کہہ دیتے کہ جائز ہی نہیں ہے تب تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال کیا ہوا، علماء کے دو گروہ اور دونوں کے پاس دلیلیں تھیں۔ پہلے نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی کے پیشاب پاکخانہ شریف پاک ہے تو پھر قضائے حاجت کے وقت اللہ کے نبی پانی کیوں لیتے؟ اگر پاک ہے تو اللہ کے نبی پانی کیوں لیتے؟ بات ٹھیک ہے، اگر پاک ہے تو پانی کیوں لیتے؟ یہ تو ان کی دلیل ہو گئی جو کہتے ہیں پاک نہیں ہے، وہ بھی اپنے ہی علماء ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر پاک ہے تو اللہ کے نبی پیشاب پاکخانہ سے فارغ ہونے کے بعد پانی کیوں لیتے؟ اور جو کہتے ہیں کہ پاک ہے ان کی دلیل، وہ کہتے ہیں دیکھیے ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ جاؤ اس پیڑ سے کہہ دو کہ اللہ کے نبی قضائے حاجت کے لیے آتے ہیں، ان پیڑوں سے کہہ دو۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا وہ پیڑ میں سنا، وہ پیڑ پیچھے چلے جڑے ہلائی اور وہ آپس میں مل گئے، آڑ بن گئی۔ نبی پاک نے وہاں فراغت کرنا کہا جاؤ پیڑوں سے کہہ دو اپنی جگہ پہ چلے گئے، وہ پیڑ اپنی جگہ پہ چلے گئے۔ یہ مطلب ہم کوئی قصہ نہیں، آپ کو امام بوصیری کہتے ہیں جاءت اداوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساکن بلا قدم۔ یہ تو وہ نبی ہے کہ جن کے بلانے پر پیڑ بغیر قدموں کے چلتا ہوا چلا آتا ہے، جن کے بلانے پر پیڑ بغیر قدموں کے چلا آتا ہے۔ امام بوصیری علیہ رحمہ نے قصیدہ بردا شریف میں کہا تھا۔ تو اس کے بعد کیا دیکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ زمین میں کچھ تلاش کیا، اللہ کے نبی پوچھتے ابو ہریرہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ قضائے حاجت کے لیے آئے تھے، ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انبیاء کے بول و براز زمین نکل جاتی ہے تاکہ کسی کا پیر پڑے تو پیٹ بھی نہ ہو۔ تم کس لیے ڈھونڈ رہے تھے؟ یا رسول اللہ مجھے کھانے کے لیے ڈھونڈ رہا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا ابو ہریرہ ناپاک چیز تم کھانے کے لیے ڈھونڈ رہے تھے، اگر ناپاک ہوتا تو اللہ کے نبی منع نہیں کر دیتے۔ اے ابو ہریرہ تم کھانے کے لیے کیا تلاش کر رہے تھے؟ وہ تو ناپاک چیز ہوتی۔ اور ایک خاتون نے ایک وقت کئی لوگوں نے کتابوں سے ہے کہ اللہ کے نبی کا پیشاب سے پی بھی دیا، تو اللہ کے نبی فرماتے کہ جا تو تیرا پیٹ جہنم سے آزاد ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ اس کو اللہ کے نبی ہے۔ وہ نور ہے، اگر بشر ہے اور ہے وہ نور ہے اور بشر ہے تو خیر البشر ہے، بشر تھوڑی نہ ہے، خیر البشر ہے، ان کی حقیقت نورانیت ہے، نور ہونا کی حقیقت، اس کو تعجب نہ کرو آپ، نور ہے۔ یہ سب چیزیں کب معلوم ہوتی ہے کہ ان میں بدبو ہوتی ہے کہ نجاست سے بچتی ہے، اور جو نور ہو وہاں بدبو کا بھی خیال نہیں ہوتا، یہ نجاست بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال بات پوری نہیں ہوئی، تو دونوں علماء کے گروہ میں کیا ہوا، پاک ہے کہ ناپاک ہے، پاک ہے کہ ناپاک، کوئی غلط نہیں ہے، دونوں کے اوپر دلیلیں ہیں، ثبوت ہے، دونوں اہل سنت کے علماء ہیں، محدثین فقہاء ہیں۔ آتے ہیں علامہ بدر الدین عینی حنفی علیہ رحمہ، علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ، وہ آ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیزیں پاک ہے، اگر کوئی ناپاک کہتا ہے تو یہ میرے کان بند ہیں، میں نہیں سنتا۔ اگر کوئی ناپاک کہتا تو یہ میرے کان بند، میں نہیں سنتا۔ تو ہم کہیں گے تم بھی وہی کہو کہ صحابہ بھی پاک و صاف، اہل بیت بھی پاک و صاف، نہ ان میں کمی نہ ان میں کمی، کوئی کمیاں نکالتا ہے تو یہ اپنے کان بند ہیں، میں سننا نہیں۔
اللہ رسول نے پاک کو صاف کر ہمیں سننا ہے اور کمیاں تلاش کرنے کے لیے آپ کو کہ اللہ معاف کرے رب قدیر تیری بارگاہ کی جانب پناہ طلب کرتے ہیں. ابھی ہزاروں کمیاں اللہ کے فیصلے میں ہم نکالتے ہوئے تھے رسول اللہ کے فیصلے میں نکالتا ہے اللہ کے نبی کی سیرت پر ہزاروں کمیاں نکالتے. اسی لیے تم سے بالغیب ایمان لانے کے لیے کہا جاتا پہلے غیب سے ایمان تو لاؤ بغیر دیکھے. جو انسان اندیکھے خدا کو مان لے نبی پاک کے کہنے پر تو ان چیزوں کو ہم کیوں نہیں مانتے؟ ان چیزوں کو ہم کیوں نہیں مانتے؟ سنی مسلمان بحمدہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل و کرم سے رسول کریم کی نسبتوں سے اسی تعلیم کی گامزن ہے جس کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی تھی. اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو محبین اہل بیت اور محبین صحابہ کا طور پر اٹھائے اور انہی دونوں جماعتوں کے صدقے اللہ ہمیں دونوں جہان میں نصیب فرمائے. اللہ پروردگار تاکین حیات ہم کو آپ کو سب کو سچے پکے اچھے دین و مذہب مسلک اہل سنت جس کی پہچان اس دور پرفکر میں ہم پہچان کے طور پر مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اہل سنت کے اسی مسلک میں اللہ قائم رکھے.